کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اسلام میں آخر نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف کچھ اٹھنے بیٹھنے اور چند الفاظ دہرانے کا نام تو نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی بات کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم نماز کے اصل جوہر اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایک مومن کی زندگی کو اصل میں کیسے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیں بات شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ عبادت کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا یہ بس ایک رسم ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مطلب چھپا ہوا ہے؟ چلیں مل کر اس جواب کو ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز ایمان کا ستون ہے۔ اسلام میں اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مطلب یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ ایمان کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر نماز کو صرف ایک عمل کے طور پر دیکھا جائے نا، تو اس کی اصل روح کو سمجھنا ناممکن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ایک ڈائریکٹ کنیکشن قائم کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے بغیر کسی بھی رکاوٹ کے بالکل ذاتی اور گہرے طور پر بات کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے اور ایک مومن کی پہچان بھی۔ اسی لیے تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر اسے ادا کرنا فرض ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ان کے ایمان کی بنیاد کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ جو دن میں 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، اور یہ کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اسی کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن نماز صرف ایک فرض ہی نہیں ہے، یہ ایک روحانی تحفہ بھی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں نماز کے ان روحانی فوائد کی جو سیدھا انسان کے اندر، اس کے باطن پر اثر ڈالتے ہیں اور دل و روح کو وہ سکون دیتے ہیں جس کی تلاش ہم سب کو ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور روح کو پاکیزگی بخشتی ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی مشق ہے جو اندرونی اطمینان اور روحانی صفائی کا ایک بہترین، کبھی نہ ختم ہونے والا ذریعہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز زندگی کے ہر جذبے میں، ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ جب غم اور پریشانی ہو تو یہ سہارا بنتی ہے، اور جب خوشی کے لمحات ہوں تو یہی نماز شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس روحانی سکون کی سب سے بہترین مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں ملتی ہے، جب آپ نے فرمایا، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ سوچیں، یہ الفاظ صرف نماز کی اہمیت نہیں بتا رہے، بلکہ اس سے ملنے والے گہرے قلبی سکون اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، نماز کے روحانی فائدے تو ہیں ہی، لیکن اس کے عملی اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روزانہ کی عبادت کس طرح ایک انسان کے کردار کو بناتی ہے، اس کی شخصیت کو سنوارتی ہے اور اس میں بہترین اخلاقی خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب کوئی روزانہ 5 وقت کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور وقت کی قدر آ جاتی ہے نا؟ اچھا، نماز میں کھڑا رہنا اور انتظار کرنا صبر سکھاتا ہے۔ سجدے میں سر جھکانا عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنا شکر گزاری کا احساس جگاتا ہے، اور اللہ پر توکل یعنی بھروسہ اسے مزید مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل ہے نا، یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ یہ اسے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے، معافی مانگنے اور صحیح راستے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ تو نماز صرف اچھائی پیدا ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ برائی سے بچاتی بھی ہے۔ اب ذرا اس اہم پہلو پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح نماز گناہوں اور غلط کاموں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال، ایک شیلڈ بن جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح سے نفسیاتی حقیقت بھی ہے۔ جب کوئی انسان دن میں 5 بار اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور جواب دہی کا احساس خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہی احساس اسے گناہوں سے، برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتا ہے اور اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتا ہے، جہاں فرمایا گیا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ نماز کا اخلاقی کردار کتنا اہم ہے اور اس کے پیچھے کیا الہامی حکمت ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے نماز کے انفرادی یعنی ایک شخص پر ہونے والے اثرات کی بات کی، لیکن اسلام تو ایک اجتماعی دین ہے۔ تو اب ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک فرد کی نماز پورے معاشرے کی بہتری اور بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کا اجتماعی فائدہ بالکل واضح ہے۔ جس معاشرے میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں امن قائم ہوتا ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے اور اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں۔ جب افراد میں یہ مثبت خوبیاں پیدا ہوں گی تو ظاہر ہے وہ مل کر ایک زیادہ ہم آہنگ اور بااخلاق معاشرہ ہی تشکیل دیں گے۔ تو ان تمام فوائد کو سمجھنے کے بعد
ہم ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ یہ کہ نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کی حتمی ضمانت ہے، اس کی کنجی ہے۔ تو پھر کامیابی کا یہ راستہ ہے کیا؟ بہت سیدھا سا ہے، 3 قدم ہیں۔ پہلا، نماز کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا۔ دوسرا، اسے وقت پر اور پورے دھیان پوری لگن کے ساتھ ادا کرنا۔ اور تیسرا اور بہت اہم، اس قیمتی عادت کو اپنی آنے والے نسلوں تک پہنچانا۔ کیونکہ آخر میں یہی وہ عبادت ہے جو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر غور کیجیے گا، زندگی میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کیسے قائم ہوتا ہے؟ شاید اس کا جواب اسی عبادت میں چھپا ہے جو ہمیں روزانہ خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی دعوت دیتی ہے۔